جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل آیات کا ابتدائی آیات کا الحمدللہ ترجمہ ہو گیا تھا، تو اسی کی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ایک بات جو ہے وہ کل عرض کرنی تھی، وہ رہ گئی، اس کو توجہ سن لیجئے گا کہ اصل میں ہم سب الحمدللہ طالب علم ہیں. جی تو علم دین کے طالب ہیں ہم الحمدللہ. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے نیت دل میں رکھ کر بیٹھنا. یعنی مطلب ادھر دیکھیے، توجہ کیجئے گا کہ مطلب یہ ہے کہ ہماری جیسی نیت ہوگی نا ویسے ہی ہمیں کہنے اور سننے کو ملے گا. اس لیے ہمیں کہیں پر بھی اپنے ارادہ اس بات کا ذہن میں کر لیں کہ کہیں پر بھی بیٹھیں، کسی بھی دینی مجلس کو سننے کے لیے، باتوں کو سننے کے لیے بیٹھیں، تو دل میں یہ دعا کر لیا کریں کہ اللہ ہمیں کوئی ایسی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرما جو ہماری زندگی کا رخ بدل دے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی طرف فکر مند ہم ہو جائیں، کوئی ایسی بات کہنی اور سننے کی توفیق عطا فرما. اور جب ہم طلب لے کے بیٹھیں گے نا تو یقین جانیے کسی نہ کسی کی طلب کی برکت سے اللہ تعالیٰ کہنے والے سے کوئی ایسی بات کہلوا دیتے ہیں کہ جو سب کے لیے فائدہ مند ہو جاتی. جی تو انشاءاللہ اسی نیت سے آپ نے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. جی یہ دوسری آیت ہے. پہلی آیت کا بھی تھوڑا سا ترجمہ ہو چکا تھا، میں ایک آدھ بات اس میں عرض کر دیتا ہوں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں جی واضح کر دینے والی کتاب کی. جی یعنی مطلب کیا کہ اس کتاب کی آیتیں ہیں کہ جو حلال حرام اور کو واضح کر کے اور ان کی حدود بتلا کر انسان کو اس کی ہر شعبہ زندگی میں جی ایک معتدل نظام حیات اس کو دیتا ہے. یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن کو اتارا عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو. یعنی مطلب کیا کہ قرآن پاک خاص طور پر سورہ یوسف جو ہے، اس کا جو واقعہ ہے، اس میں سوال کرنے والے جو تھے اہل عرب یہودی تھے، ان کو بتلایا کہ بھئی یہ قرآن پاک میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ عربی زبان ہی میں اتارا گیا، ٹھیک ہے، تاکہ غور کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صدق پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی پر اور حقانیت پر ایمان لے آئیں. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں جو واقعہ ذکر کیا اس کو احسن القصص کہا کہ قصوں میں سے خوبصورت ترین قصہ. اب یہ خوبصورت ترین قصہ اس کو کیوں کہا گیا، اس کے بارے میں مفسرین نے گفتگو کی ہے کہ اس کو بہترین قصہ کیوں کہا گیا. تو بعض مفسرین نے یہ وجہ لکھی ہے کہ اس کو احسن القصص اس وجہ سے کہا گیا کہ اس واقعے کو، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو اس انداز سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر رہنمائی چاہیے تو بہترین رہنمائی مل سکتی ہے، جو قرآن پاک ہی میں کسی دوسرے واقعے میں اس طرح منقول نہیں. مثلا اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو کائنات کی کوئی چیز مقابل میں آ کر نہیں روک سکتی. مثلا میں عرض کرتا ہوں ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، کہ کائنات میں ایک ہی اصول کار فرما ہے، وہ کیا
کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، 12 سال کی عمر، اور جبکہ ایک بھائی چھوٹا تھا غالباً، باقی تو 10 تو بڑے تھے، اور سب نے مل کر والد صاحب سے جھوٹ بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے تو اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگین کرنا نہیں چاہا، لیکن مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب اتنا سا بچہ ہے اور اس کو کنویں میں پھینک دیا، تو بتلائیں بڑا آدمی اگر کنویں کے پانی میں گر جائے تو وہ زیادہ وقت تک نہیں اپنے آپ کو دفاع کر سکتا اور موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو بچے ہیں، پھر اس کے بعد قافلے والوں کے ہتھے چڑھ گئے، پھر مصر میں جو حال ہوا، تو یعنی عزیز زلیخا نے جو کیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر غالب آ جائے تو پھر جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اسی سے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان کی حقانیت پتہ چلتی ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے کائنات کی، اگر اللہ کی طرف سے مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہیں تو کائنات کے سارے لوگ مل کر بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر کائنات کے سارے لوگ مل کر تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اب اس کا قریب کا واقعہ میں عرض کرتا ہوں، بڑا خوبصورت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ افغانستان کا واقعہ 1999 کے یعنی 2000 کی ابتدا ہونے والی تھی، کہ جب امریکہ اور نیٹو ممالک، نیٹو کی جو فوج تھی اس نے حملہ کیا، اور خواب کیا تھا کہ ہم راتوں رات افغانستان کو فتح کر کے چلے جائیں گے۔ عجیب اللہ کا نظام ہے، اللہ نے جہاد میں مدد رکھی ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے۔ تو ایک ملا عمر جو اس وقت کے امیر المؤمنین تھے، ان کو تلاش نہیں کر سکتے، اور جو ہے نا اسامہ بن لادن کا واقعہ بھی آج تک جو ہے وہ مختلف آرا رہا ہے کہ آیا جو یہ جو حادثہ کروایا گیا ایبٹ آباد میں یہ بھی تھا یا نہیں۔ یعنی اب خواب کیا تھا کہ راتوں رات ہم افغانستان کو فتح کر کے اس کو نیست و نابود کر کے چلے جائیں گے، اور آج یہ عالم ہے کہ تقریباً ہم 6 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کہیں مذاکرات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، 42 ممالک کی فوجیں کبھی کہیں مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کہیں مذاکرات کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، اور وہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس مدد کے بدلے میں وہ عزت۔ تو اس لیے اس واقعے سے جو سب سے اہم ایک سبق ملتا ہے وہ ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اگر اللہ چاہیں گے تو جو اللہ چاہیں گے، یعنی اللہ کی تقدیر غالب آئے گی۔ پھر دوسرا فائدہ، اس کو احسن القصص کیوں کہا؟ دوسرا فائدہ مفسرین نے لکھا ہے، توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ استقامت جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے، چاہے دنیاوی محنت میں ہو چاہے اخروی محنت میں ہو۔ ادھر دیکھیے، توجہ کیجئے، آپ میں سے ہر ایک خاتون نے گھر میں کپڑے روزانہ دھوتی ہیں، ہفتے میں ایک آدھ دفعہ دھو لیتی ہیں، جو بچیاں ہیں وہ مہینے میں ایک آدھ دفعہ دھو لیتی ہیں۔ اچھا، لیکن
آپ میں سے کسی کو دھوبن نہیں کہا جاتا. اچھا، اسی طرح تقریباً عمومی طور پر خواتین جو ہے اپنے گھر کا کھانا بناتی ہیں، لیکن کسی کو جو ہے نا وہ کک یا اس طرح کے الفاظ نہیں بولے جاتے، مطلب ان کا شہرت اس وجہ سے نہیں ہوتی. صفائی کرنے والے، صفائی گھر کی صفائی ہوتی، اس شہرت اس کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، سلائی کرتے ہیں تو درزن کے نام سے جب تک کہ مستقل پیشہ اختیار نہ کیا جائے نہیں ہوتی. اچھا، ادھر بات توجہ کیجئے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کا وہ زندگی کا مستقل ذریعہ یا مستقل محنت کا میدان نہیں ہے. جبکہ ایک وہی شخص اسی کام کو لے کر دکان پہ بیٹھتا ہے، روزانہ کپڑے دھونے کے لیے لوگوں سے لیتا ہے، دیتا ہے، اس کو دھوبی کہا جاتا ہے. روزانہ سلائی کرنے کے لیے لوگوں سے کپڑے لیتا ہے، دیتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس کو درزی یا درزن کہا جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ مستقل ایک اس کام کو لے کر بیٹھا ہے، وہ اس کام کو لے کر بیٹھی ہے. اب اس میں اس کو مسائل بھی پیش آتے ہیں، اس کو سہولت بھی میسر آتی ہے، آمدن بھی آتی ہے، کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مستقل اس کو لے کے بیٹھا ہے تو اس کی پہچان ہو جاتی ہے. تو اسی طرح استقامت جو ہے کسی بھی کام میں، اس کو مسلسل اس کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اس پہ ڈٹا رہے تو اس کی کامیابی اسی میں ہوتی ہے. پہچان بن جاتی ہے انسان کی. جب ایک چیز میں پہچان بن جاتی ہے، اگر وہ اچھے طریقے سے کوئی کام کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں کہ جی کسی بھی کام میں کچھ خاص دکانیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر کوئی چیز لینے کے لیے لوگوں کا رش لگا رہتا ہے، باری نہیں آتی، پہلے سے بک کرانا پڑتا ہے. کیوں؟ کہ بھئی اس نے اس میدان میں اتنی محنت کی کہ آج اس کا ایک نام ہے. تو استقامت جو ہے یہ انسانی زندگی میں ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے. تو میری بہنوں، اب ہم بھی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم بھی زندگی میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کوئی دین کا کام لے، یا ہم دنیا میں کچھ دین کی اس طرح کی خدمت کر جائیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک میدان کا انتخاب کریں. ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم کسی بڑے سے رہنمائی لیں، پھر آزمائشوں کا آنا اس کا حصہ ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے سونا ہے، اب ماشاءاللہ کانوں میں، ہاتھوں میں، جی پاؤں میں، جی کتنا خوبصورت لگتا ہے، گلے میں اس کے لیے خوبصورتی. لیکن کبھی غور کیا ہے کہ سونا اتنا خوبصورت کیسے بنتا ہے؟ کوئی بتلائیں گے جی؟ جی کوئی ایک بتلائیں گے کہ سونے کی خوبصورتی کے پیچھے کیا چیز مضمر ہے، کیا چیز پوشیدہ ہے؟ جی جی مائک میوٹ رکھیے گا. بس آگ میں ڈال کر اس کو پگھلایا جاتا ہے. تو بڑوں سے سنا ہے کہ جتنا سونے کو جتنا آگ میں پگھلایا جاتا ہے اتنا وہ خوبصورت بنتا ہے. تو اس لیے آزمائشوں کا آنا یہ کسی بھی چیز میں جو ہے نا اس کا حصہ ہے. خاص طور پہ اب دیکھیں، ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم مثلا خواتین سے تقاضا کیا ہے کہ وہ گھر کے چار دیواری میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، جی اپنے بدن کی حفاظت کریں، حلال حرام کی پہچان کریں، اس طرح زندگی گزاریں. تو یہ تقاضا ہے. اب اس پر استقامت، مسائل کا آنا، پریشانیوں کا آنا یہ حصہ ہوگا، لیکن اس پر ڈٹ جائیں گی تو آخرت کی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے مفسرین لکھتے ہیں کہ بھئی ایک چیز ضرور ملتی ہے کہ وہ کیا؟ سکون اور راحت. ہمارے ایک جاننے والے ہیں،
میرے خیال ان کے 7 بچے ہیں، عزیز ہیں ہمارے، اور وہ خود اب درس نظامی کر رہے ہیں، اور مطلب کرائے پہ گھر ہے، بڑے اخراجات ہیں، لیکن عجیب بات فرمانے لگے، تو بڑوں کی باتوں میں بڑے اثرات ہوتے، فرمانے لگے کہ بھائی جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا کیسے زندگی گزر رہی، تو میں کہتا ہوں یقین جانیے کہ مزے کی زندگی گزر رہی۔ کیوں؟ بس اللہ کی ہر چیز پہ راضی ہیں، اللہ کے احکامات کی پورا کرنے کی فکر میں ہے، تو ہماری زندگی خوشی میں گزر رہی ہے، راحت میں گزر رہی ہے۔ اور ہم میں سے دیکھا جائے تو ہر ایک کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ معاشرتی برے اثرات سے متاثر ہیں، اس لیے ہم پریشانی میں ہیں، اتنی راحتوں کے ہوتے ہوئے ہم پریشانی ہیں۔ تو اس لیے احسن القصص کیوں کہا؟ کیونکہ کہ استقامت، اس سے استقامت کا درس ملتا ہے۔ تیسری چیز جس وجہ سے اس کو احسن القصص کہا، فرماتے ہیں کہ بھئی حاسد جو ہے، حاسد، حسد کرنے والا، نقصان پہنچانے کی فکر کرنے والا، اس کو سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے کبھی زندگی میں حاسد نہ بنے، کسی کی نعمتوں کو، ظاہری نعمتوں کو دیکھ کر۔ ایک تو اصولی بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں بڑی سے بڑی نعمت کا مل جانا یہ اللہ کی طرف سے انعام کی علامت نہیں۔ توجہ کیجیے گا بات کو، دنیا میں بڑے سے بڑے عہدے کا، بڑی سے بڑی نعمت کا مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ وہ اس پر اللہ کا انعام ہے۔ دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے یہ سب کے سب آزمائش ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں نعمت دے کر، نعمت لے کر بھی، نعمت دے کر بھی، کہ کیسے عمل کریں۔ مثلا کسی کو شہرت مل گئی، بہت بڑے ماہر ہو گئے، عالم ہو گئے، بڑے ہو، تو یہ بھی اللہ کا انعام نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ وہ اس پہ پورا اترتا ہے یا نہیں؟ بڑا مالدار ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ خاتون ہے، بہت زیادہ جو ہے نا مطلب کسی بڑے عہدے پر چلی گئی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ صحت مل گئی اور بڑی لمبی عمر تک صحت رہی، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کائنات میں دنیا دار العمل ہے، دار العمل میں کسی کو انعام نہیں ملا کرتا، بلکہ جو کچھ ملتا ہے وہ اس کے آخرت، اس کے اگلے نتیجے کے مرتب ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم عام طور پر دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہو گیا، نعمتوں کی وافر، اس کے پاس ساری چیزیں ہوگی، ہم یہ سمجھتے اس پر اللہ کا انعام ہے۔ بھئی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا وَمَا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، دوسری جگہ، دوسری آیت میں فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، لے کر بھی آزماتے ہیں، دے کر بھی آزماتے ہیں۔ اس لیے حسد کی آگ میں نہ جلنا، حاسد نہ بننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاسد، اچھا اب ادھر دیکھیے بھئی اس کا حل کیا ہے۔ اگر آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتی ہیں تو یقیناً انسانی فطرت میں متاثر ہونا تو ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے، ادھر دیکھیں، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں، یا اللہ جو نعمت تو نے اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو دل میں طلب پیدا ہو رہی تھی نا اس کی، تو اس کی آگ بجھ جائے گی اور حل بھی ہو جائے گا۔ جی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں دل میں کہ اللہ جو نعمت اس کو دی ہے وہ مجھے بھی دے دے، تو یہ حسد بھی نہیں ہوگا اور دلی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آگی جی؟ اور ایک اور سبق جو اس میں ملتا ہے وہ ہے عزت کی زندگی، عفت کی زندگی، پاک دامنی کی زندگی۔ جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تو یہ بظاہر اگر کوئی الزام لگاتا ہے، خواتین کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں، اگر آپ کا کردار صاف ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کو آزمائش سمجھ کر لیں۔
ان کے پیچھے نہ پڑے. مطلب آپ پہ کوئی الزام لگا رہا ہے کہ آپ نے ایسا کیا, کوئی بات نہیں, آپ اپنے کردار کو صاف رکھیں. تو یہ آپ کا اپنے آپ کو صاف رکھنا, یہ انشاءاللہ آپ کو ایک وقت میں معزز بنا دے. جی اگلی آیت دیکھیے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كُنْتَ, اگرچہ آپ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے, یعنی اس تمام واقعے سے ناواقف تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہود نے اس لیے سوال کیا تھا کہ تاکہ جانچ سکیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی ہونا واضح ہوا کہ امی ہونے کے باوجود اس واقعے کی تفصیل بتا دیں. اذ قال یوسف لابیہ, اس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کا تذکرہ ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں نے انی رأیت احد عشر کوکبا, میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے, والشمس, اور سورج کو دیکھا ہے, جی, والقمر, اور چاند کو دیکھا ہے, رأیتہم, میں نے کیا دیکھا ان کو, یسجدون, رأیتہم لی یسجدون, کہ وہ میرے لیے سجدہ کر رہے. اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کا خواب کس عمر میں ہے, بچپنے کے زمانے میں. اب یہ خواب دیکھا, اس خواب کی تعبیر کیا تھی, عام طور پہ واضح تھی, کیونکہ 11 بھائی تھے اور ایک والد اور خالہ تھی. والدہ کے انتقال ہو چکا تھا, خالہ بھی ماں کی جگہ پہ ہوتی, جبکہ وہ نکاح میں آ چکی تھی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی, اس لیے وہ والدہ تھی. تو یہ اب خواب کی تعبیر عام طور پہ واضح تھی, اور چونکہ وہ پیغمبر کے خاندان سے تھے اس لیے خواب کی تعبیر کیا تھی کہ 11 بھائی, اور شمس سے مراد والد ہے اور قمر سے مراد ماں ہے, کہ ماں اور باپ یہ سب کے سب ایک وقت ایسا آئے گا کہ میرے سامنے, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کریں گے, یعنی مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے. اب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا. ٹھیک ہے, اب اس سے آگے چلنے سے پہلے میں خواب کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا. خواب کی حقیقت کیا ہے؟ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب کی حقیقت کیا ہے اور عام امتیوں کے خواب کی حقیقت کیا ہے, ادھر توجہ کیجیے گا. خواب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس کا حکم وحی کا ہوتا ہے, یعنی انبیاء کا خواب بھی قطعی ہوتا ہے. بات سمجھ میں آگی جی؟ اچھا, خواب کہتے کسے ہیں, اس کو بھی ذرا توجہ کیجیے. کہ انسان بے ہوشی کے سبب ظاہری بدن کی بے ہوشی کے سبب جو انسان دیکھتا ہے اسے خواب کہا جاتا ہے. اچھا, ہم 3 قسمیں تو پڑھ چکے ہیں, اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب وحی کیا, اور عام امتی کا خواب تب وہی ہوتا ہے جب وہ کوئی اچھا خواب ہو. اگر دن کے خیالات, دل میں سوچے جانے, دماغ میں آنے والے خیالات ہوں تو وہ تو خواب ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے بعض انسان رکھتا ہے, ہم طالب علم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ دن میں قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں تو خواب میں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. ایک دوسرا خواب, برا خواب, وہ بھی, اس کی بھی جو ہے نا مطلب کوئی حقیقت نہیں ہے. بس اس کے بارے میں اصول یہ ہے, اگر کوئی خواب برا دیکھے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جب خواب دیکھنے کے بعد وہ بائیں طرف اعوذ باللہ 3 مرتبہ پڑھ کر تھو تھو کر دے, تو انشاءاللہ اس خواب کی جو مضر اثرات ہیں وہ اس پر کچھ نہیں ہوں گے. یعنی اس خواب کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اور بہتر یہ ہے کہ کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرے. تیسرا خواب وہ ہے اچھا خواب.
اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خواب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خوشخبری دینے کے لیے یا کسی بات پر متنبع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دل میں الہام کرتے ہیں، ان خواب میں دکھلاتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مومن کا خواب ایک کلام ہے جس میں وہ اپنے رب سے گفتگو کا شرف حاصل کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آگی جی؟ اس لیے خواب، وہ خواب سچا خواب ہوتا ہے، اس کے اوقات بھی ہیں، خاص طور پر جو سحری کا وقت ہے وہ اچھے خواب مطلب نظر آنے کا، خواب کے سچے ہونے کا وقت ہے۔ باقی اس خواب کے بارے میں مزید تشریحات ہیں، ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا یاد رکھیں کہ اب خواب دیکھ لیا، اب کیا کرنا ہے؟ خواب دیکھ لیا، اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ خواب کی تعبیر جیسے دی جاتی ہے ویسے ہی انسان کی تقدیر میں ہوتا ہے۔ اس لیے پھر مفسرین لکھتے ہیں احتیاط کا تقاضا کیا ہے کہ کوئی خواب دیکھا تو دو شخصوں کے علاوہ کسی کو نہ بتلائیں۔ ایک تو تعبیر بتانے کے ماہر اگر کوئی ہو تو خواب ان کو بتلائے تاکہ وہ کوئی اچھی تعبیر دے سکیں، یا پھر کسی اپنی محبت کرنے والے خیرخواہ کو بتلائے اور دینی سمجھ رکھنے والے ہوں، تاکہ وہ ماہر تو نہیں لیکن جو تعبیر وہ دیں گے وہ خیرخواہی کی بنیاد پہ دیں گے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے جی سب کو؟ جی جی کوئی بتلائیں گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی آپ سب کو؟ لکھ کر بتلا دیں۔ جی تو خواب کی یاد رکھیں، اس لیے آپ سے عرض کروں گا کہ بڑوں کا کہنا ہے خواتین کو ابتداً خواب نہ بتلائیں، ابتداً کسی ماہر یا خیرخواہ کو بتلائیں، جب تعبیر مل جائے تو پھر کسی کو بتلا دیں، پھر کوئی حرج نہیں۔ یعنی پھر آپ کیا بتلائیں گی؟ خواب بھی بتلائیں گی اور تعبیر بھی بتلائیں گی کہ مجھے یہ تعبیر دی۔ اس وقت کی آج کا خواب کے اعتبار سے ایک المیہ ہے، اس کو ذرا توجہ کیجیے گا۔ وہ المیہ یہ ہے کہ ہم خواب کو ہی وحی کا درجہ دیتے ہیں۔ مطلب وحی کا درجہ دینے کا مطلب یہ ہے ہم خواب کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اگر کسی کو اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں تو وہ جو ہے نا مطلب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا کوئی پہنچا ہوا انسان ہے، اور اگر کسی کو کوئی خواب ظاہر نہ ہو تو اس کے بارے میں مطلب اپنی اپنی رائے قائم کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر میں چونکہ وقت ہو گیا ہے میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا مزید اس کے حوالے سے انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو بس میری پہلی بات جو ابتدائی بات تھی اس کو ضرور توجہ دیجیے گا کہ جب بھی کہیں بیٹھنا ہے اس سے کیا ہوگا یقین جانی، بس اوقات بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات دل میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب بات گفتگو کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو سننے والوں کی طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسی بات دل میں ڈال دیتے ہیں کہ خود کہنے والا حیران ہوتا ہے کہ یہ بات تو میں نے سوچی بھی نہیں تھی۔ اس لیے دل میں طلب ضرور لے کے بیٹھے، اور طلب کیا ہو؟ سچی طلب ہو کہ اللہ ہم نے تجھے راضی کرنا ہے، یا اللہ اپنے راضی کرنے کے لیے ہمارے دل میں کی کیفیت کو بدل دے، کوئی ایسی بات کہنی اور سننے کی توفیق دے دے جو ہمیں فائدہ پہنچا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو کچھ کہا ہے سنا اللہ پاک سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔